کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بولتا نہیں مگر محسوس ضرور کرواتا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو اور جواب فوراً نہیں آتا تو یہ انکار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی خاموشی میں چھپی مدد ہوتی ہے۔ اللہ اس وقت بھی تمہارے قریب ہوتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ تمہارے دل میں سکون اتارتا ہے، تمہیں حوصلہ دیتا ہے اور تمہارے اندر یہ احساس جگاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی خاموشی دراصل اس کی رحمت ہے۔ وہ تمہیں آزما کر تمہیں بہتر بنانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا مگر دل مطمئن رہتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر خاموشی سے عمل کر رہا ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی مدد الفاظ میں نہیں بلکہ خاموش سکون میں چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کی خاموشی مدد کی 7 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، دل کا سکون۔ زندگی کے سفر میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب ہر دعا، ہر کوشش، ہر امید خاموش ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید اللہ نے میری فریاد سننا چھوڑ دی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی خاموشی بھی اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ وہ جب خاموش رہتا ہے تو دراصل تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے، تمہارے دل کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے تاکہ تم آنے والی نعمتوں کو سنبھال سکو۔ جب مصیبتوں کا طوفان آتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر ایک انجان سا سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ سکون دنیا نہیں دے سکتی، یہ صرف اللہ کی طرف سے آنے والی ایک خاموش مدد ہے۔ جب سب لوگ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں اور تمہارے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، تب اللہ تمہارے دل میں اپنی موجودگی کا احساس ڈالتا ہے۔ وہ کہتا نہیں مگر احساس دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ یہی سکون سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ یقین دلاتا ہے کہ مدد راستے میں ہے، بس وقت آنے پر اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں خاموشی چھا جائے، دعائیں بے اثر لگیں تو پریشان مت ہونا، یہ اللہ کی خاموش مدد ہے جو تمہیں سکون دل کے پردے میں گھیر رہی ہے۔ اللہ کی خاموشی مدد کی نشانی۔ نمبر 2، جب اللہ خاموش رہتا ہے تو اکثر انسان گھبرا جاتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید اللہ ناراض ہے یا دعا قبول نہیں ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی خاموشی بھی اس کی مدد کا ایک خاص انداز ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں ان راستوں سے دور کر دیتا ہے جہاں تمہارا نقصان لکھا ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے جو تمہارے دل کو توڑ دیتے، ایسے موقعوں سے ہٹا دیتا ہے جہاں تم گر سکتے تھے اور تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اصل میں وہ تمہیں بچانے میں مصروف ہوتا ہے۔ یہی تو اللہ کی خاموشی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ تمہیں برے لوگوں، بری نیتوں، حسد کرنے والوں اور نقصان دینے والوں سے خاموشی کے ساتھ حفاظت میں رکھتا ہے۔ جب تمہاری دعائیں قبول ہونے میں وقت لگتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ سن نہیں رہا، وہ تمہیں بہتر چیز دینے کے لیے یا تمہیں تکلیف سے بچانے کے لیے خاموش رہ کر تمہارے حق میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سکون چھپا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کب، کہاں اور کس سے تمہیں بچانا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہونا، اللہ کی خاموشی بھی تمہاری مدد ہی ہے۔ اللہ کی خاموشی مدد کی نشانی۔ نمبر 3، نقصان میں چھپا انعام۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، جب کوئی اپنا چھوڑ جائے، جب محنت کے باوجود کامیابی نہ ملے، یا جب وہ چیز چھن جائے جس کے لیے ہم نے دل سے دعا کی تھی۔ تب دل کہتا ہے یا اللہ کیوں، آخر کیوں میرے ساتھ؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی کو نقصان صرف سزا کے لیے نہیں دیتا۔ اللہ کا ہر فیصلہ، چاہے وہ ہمیں دکھ دے یا سکون، ہمیشہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ ہر نقصان کے پیچھے ایک انعام چھپا ہوتا ہے، بس وہ انعام فوراً دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی وہ انعام ایک نیا راستہ ہوتا ہے، کبھی ایک بہتر موقع، اور کبھی وہ تمہارے دل کو مضبوط بنانے کی تربیت ہوتی ہے۔ جب تم کسی چیز کو کھوتے ہو تو دراصل اللہ تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو تمہارے نصیب کے لائق نہیں تھی۔ وہ تمہیں اس تکلیف سے گزار کر
تمہارا ایمان، تمہارا صبر اور تمہارا یقین آزما رہا ہوتا ہے۔ کبھی سوچو، اگر وہ نقصان نہ ہوتا تو تم شاید کبھی دعا میں آنسو نہ بہاتے، کبھی اللہ کے قریب نہ آتے، کبھی اپنی اصل طاقت کو نہ پہچان پاتے۔ یہی تو انعام ہے کہ نقصان کے پردے میں اللہ تمہیں بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ وہ تمہیں صبر سکھاتا ہے، دل کو نرم بناتا ہے اور تمہیں دنیا سے نہیں بلکہ اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کا کوئی نقصان ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، لیکن جو انعام اللہ دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر آج تم کسی دکھ، کسی جدائی یا کسی زندگی نیا درجہ اور نئی پہچان دینے کی تیاری کر رہا ہے، اللہ کی خاموشی مدد میں سے نمبر 4 پر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مددگار۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اکیلا اور مجبور محسوس کرتا ہے۔ ہر طرف اندھیرا، ہر راہ مشکل اور ہر منزل دور لگتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ اپنا ایک مددگار بھیجتا ہے، کبھی انسانی شکل میں، کبھی نصیحت کے ذریعے اور کبھی ایسے حالات پیدا کر کے جو انسان کے لیے رحمت اور سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ مددگار آپ کے لیے دعا کرتا ہے، آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور آپ کے راستے کو روشن کرتا ہے۔ کبھی یہ صرف ایک چھوٹی سی مدد ہوتی ہے جو آپ کے لیے بڑی رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہر مددگار اللہ کا پیغام ہوتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں اور ہر مشکل کا حل ممکن ہے۔ جو انسان اس رحمت کو پہچانتا ہے اور شکر کے ساتھ قدر کرتا ہے، اللہ کی مدد اس پر اور بڑھ جاتی ہے۔ ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے اور دل میں سکون اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مددگار نہ صرف زندگی میں رحمت کا ثبوت ہے، بلکہ اللہ کے پیار اور توکل کا پیغام بھی ہے، جو انسان کے دل اور روح دونوں کو طاقت اور ہمت دیتا ہے۔ اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی مدد، ایک مسکراہٹ، ایک سہارا یا ایک نصیحت بھی اللہ کے بھیجے ہوئے مددگار کی نشانی بن سکتی ہے۔ ہر انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا پیغام ہر وقت موجود ہے، بس ضرورت ہے اس کو پہچاننے اور یقین کے ساتھ قبول کرنے کی۔ نمبر 5، دعا کا موکھر جواب مگر بہتر انجام۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ تم دل سے دعا مانگتے ہو، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے چین ہوتا ہے، مگر جواب نہیں آتا۔ تب دل کہتا ہے، کیا میری دعا سنی نہیں گئی؟ کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ مگر نہیں، اللہ کبھی اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا، بس وہ جانتا ہے کب دینا ہے، کیا دینا ہے اور کیوں دینا ہے۔ کبھی اللہ فوراً دیتا ہے تاکہ تم شکر کرنا سیکھو، اور کبھی دیر سے دیتا ہے تاکہ تم صبر کرنا سیکھو۔ اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی، وہ دراصل تمہارے لیے بہترین انجام تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تم جس چیز کے لیے رو رہے ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور جس چیز سے تم غافل ہو وہی تمہارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت بننے والی ہو۔ دعا مانگتے رہو، چاہے راستہ لمبا ہو جائے، چاہے وقت گزر جائے، کیونکہ تمہارا رب تمہاری آواز کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ تاخیر کرتا ہے تو وہ تمہیں محروم نہیں کرتا، بلکہ تمہیں محفوظ کرتا ہے۔ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، کبھی اسی صورت میں، کبھی بہتر صورت میں، اور کبھی آخرت کے انعام میں۔ اس لیے دل چھوٹا مت کرو، جو ابھی نہیں ملا وہ انشاءاللہ بہتر انداز میں ضرور ملے گا، کیونکہ دعا کا موکھر جواب ہمیشہ بہتر انجام ہوتا ہے۔ نمبر 6، گناہ سے بچنے کی طاقت۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ تم گناہ کرنے جا رہے تھے، مگر اچانک دل بدل گیا، یا کوئی آ گیا، بات رک گئی، یا دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر گیا۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو اسی طرح گناہ سے بچاتا ہے، خاموشی سے، نرمی سے، بغیر شور کے۔ کبھی وہ تمہارے دل میں ڈر ڈال دیتا ہے، کبھی ضمیر جگا دیتا ہے، کبھی کسی اپنے کی نصیحت کے ذریعے، اور کبھی کسی چھوٹے سے واقعے میں سبق چھپا دیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے دروازے بند کرنے لگتا ہے۔ وہ موقع دیتا ہے مگر دل نہیں مانتا۔ وہ گناہ آسان لگتا ہے مگر قدم رکھ جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی حفاظت ہے جو تمہیں تمہارے اپنے نفس سے بچا لیتی ہے۔ یاد رکھو،
اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ نہیں کہ وہ تمہیں ہر چیز دے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تمہیں گناہ سے بچا لے۔ یہی اصل نعمت ہے، یہی اصل رحمت، یہی تو خاموش مدد ہے۔ اللہ تمہیں دکھاتا نہیں مگر تمہارے قدم روک لیتا ہے۔ نمبر 7، مصیبت میں چھپی روشنی۔ کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ زندگی ٹھہر گئی ہے، دعائیں سن لی نہیں جا رہی اور اللہ خاموش ہے، مگر یاد رکھو اللہ کی خاموشی بے پرواہی نہیں ہوتی، وہ خاموش ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ بڑا لکھ رہا ہوتا ہے۔ مصیبتیں اکثر اندھیرے کی طرح آتی ہیں مگر انہی اندھیروں میں روشنی چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں گراتا نہیں بلکہ جھکنے کا موقع دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب ہو جاؤ۔ جب سب دروازے بند لگیں سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے در پر بلانا چاہتا ہے۔ جب لوگ بدل جائیں، حالات پلٹ جائیں تو یقین رکھو یہ سب تمہیں کسی بڑے سکون، کسی بڑے انعام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کی خاموشی تمہارے لیے مدد کی تیاری ہوتی ہے۔ وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم مضبوط بنو، وہ تمہیں رلاتا ہے تاکہ تمہارا دل پاک ہو جائے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ ایسا راستہ کھولتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اللہ کی خاموشی کے پیچھے ہمیشہ اس کی رحمت بولتی ہے۔ بس صبر کرو، یقین رکھو تمہاری مصیبت دراصل تمہارے لیے روشنی کا آغاز ہے۔ یاد رکھو اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، بس خاموشی سے، نرمی سے، رحمت کے انداز میں۔ وہ کبھی بندے سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ اسے سنبھالتا ہے، سدھارتا ہے اور آخرکار سکون کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ جب تم اکیلے ہو، جب دنیا تمہیں چھوڑ دے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم تنہا ہو، بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ نے سب کو ہٹا دیا تاکہ تم صرف اس سے بات کرو۔ یاد رکھو جب سب کچھ ختم لگے تب حقیقت میں اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی سنتا ہے، تمہارے آنسو گنتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو وقت پر جواب دیتا ہے۔ بس یقین رکھو اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ صحیح وقت پر مدد کرتا ہے۔